السلام علیکم۔ ہم جو زکوٰۃ اور صدقہ خیرات جو دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح جگہ پہنچا دیا، 80% وہ صحیح جگہ نہیں لگتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 273 میں اللہ نے فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دو، للفقراء الذین، یہاں سے شروع ہے، اس کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں، ایسے لوگوں کو دو جو مانگتے نہیں ہیں اور جو ناواقف لوگ ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، وہ ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، ان کو ان کی پیشانی سے پہچانو۔ بہت سے ایسے ہماری لیڈیز عورتیں ہیں جن کا شوہر کچھ نہیں کماتا، مہنگائی کا دور ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گشت کر رہے تھے، دیکھا ایک بھکاری ہے، بیگر، مانگنے والا، کہنے لگا مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کہا کچھ دے دو، انہوں نے روٹی وغیرہ دی اور وہ چلا گیا۔ دوسری گلی میں پھر حضرت عمر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر دوسری جگہ مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہوا کہ اس کا تو روٹی دے دی تھی تاکہ کھانا کھا لے، یہ کیا ہو گیا، پھر مانگ رہا ہے۔ تو دیکھا ایک جھولا ہے، بیگ، وہ روٹی لے کر اس میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو بزنس مین ہے، بہت سارے جو ہمارے پیسے ہیں، دیکھو پورا گروہ ہوتا ہے ان بھکاریوں کا، چاہے وہ عورتوں کی شکل میں ہیں اور باقاعدہ پلاننگ سے آتے ہیں، یہ چھوٹا سا گود میں بچہ ہوگا اور پوری کی پوری ٹولی ہوتی ہے، محنت نہیں کرتی ہیں، یہ مجبور نہیں ہوتی ہیں، سب کچھ پورا دن اور 12 مہینے ان کا کام مانگنے کا ہے، اور گھر جا کر دیکھو گے گھر عالیشان بنا ہوا ہے، تو یہ ایک پیشہ ور بھکاری ہے، یہ پروفیشنل ایک بھکاری ہے۔ ان کو دو گے قطعاً آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ، آپ کا خیرات ادا نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ اسی طریقے سے وہ مدارس جو صحیح نہیں چل رہے، مدارس ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، قلعے ہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کر دیکھیں وہاں غریب بچے ہیں یا نہیں، یا کسی سے پوچھیں، اپنے امام صاحب سے یا کسی عالم سے، صحیح ہے، خوب دل کھول کے دو۔ اسی طریقے سے جو سرکاری ویلفیئر سوسائٹی ہیں یا پرائیویٹ ہیں، ادھر قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، وہ مانگتے نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے پڑوس میں ایک دم کھود کرید، جیسے ہم اگر رشتہ کرتے ہیں نا، رشتہ تو کھود کرید کرتے ہیں کہ اس کا والد کیا کرتے ہیں، اس کے بھائی کیا کرتے ہیں، ایسی جگہ پیسہ لگاؤ۔ بعض ہمارے مسجد کے امام لوگ ہیں، مسجد کے مؤذن لوگ ہیں، یا اسی طریقے سے گاؤں دیہاتوں میں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کسی سے پوچھو۔ شریعت نے تو یہ بھی کہا ہے
کہ آپ کسی کو زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں، صدقہ ہے، جس کو دو، یوں مت کو زکوٰۃ ہے کہ تو گفٹ ہے، ہدیہ ہے، نیت آپ کے دل میں ہے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن دیتے وقت ان کو نہ کہو، وہ بیچارہ احساس اور افسوس کرے گا۔ تو شریعت نے یہ رکھا ہے، آپ کہہ دو کہ یہ زکوٰۃ نہیں بلکہ ہدیہ اور گفٹ ہے، زکوٰۃ نہیں نہ بولو، صرف یہ کہہ دو یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہماری طرف سے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو پہنچاؤ جو کبھی مانگتے نہیں ہیں لیکن خاموشی سے پہنچاؤ۔ ابو بکر صدیق کتنے بڑے صحابی ہیں، نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ جب دنیا سے تشریف لے گئے تب پتہ لگا کہ 20 گھرانے ان کے ذریعے سے چلا کرتے تھے۔ تو آپ سے گزارش ہے، کوئی بھی ہو خاموشی سے جاؤ، دے دو، پھر دیکھو آپ کی جو پریشانی ہے انشاءاللہ دور ہوگی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔